ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 13 ستمبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 142 میں 142 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی 3 کریٹیکل آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، یعنی آیت نمبر 100، 101 اور 102، 100، 101 اور 102. اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی یہ 3 آیات بھی درج ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر 6 مختلف مقامات سے آیات درج ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ آج کی گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلاف کے حوالے سے. ایک ڈیسائسو انشاءاللہ یہ لیکچر ہوگا. آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، صورتوں کے نمبر بھی بتا دوں گا، کون کون سی صورت ہے اور اس کی کون سی آیت نمبر ہے. اور جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ تمام کریٹیکل احادیث کے میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا. علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے. الحمدللہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ای دعوت کی توفیق دی، الیکٹرانک دعوت. اور تمہیداً میں آخری بات آج کے لیکچر کے حوالے سے بڑی ضروری ہے وہ کر دوں کہ بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اور پھر 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اور اہل تشیع کے ساتھ بھی. آج بھی میں تمام علماء سے رابطے میں رہتا ہوں، جس کی بھی حق بات ہے قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف ہو تو میں فرقہ واریت کی لعنت سے بچتے ہوئے حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے. اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اور دوسرا اعلان یہ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے،
اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، 101 اور 102۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا ریفرنس پیج اپنے سامنے کر لیجئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے اور پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بڑی نیکوکاری کے ساتھ ان سابقون الاولون کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بھائیو، یہ پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ان 3 آیات میں 3 کیٹیگری صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بیان ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری یہ بیان ہوئی کہ سبقت لے جانے والے اور شروع میں پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے، اور بعد میں بھی جنہوں نے قبول کیا لیکن بڑی نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی یہ ہے جو سابقون الاولون اور احسان کے درجے پر ان کی پیروی کرنے والے لوگوں نے حاصل کی۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم اجمعین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اب دوسری کیٹیگری آ رہی ہے اگلی آیت میں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارد گرد، اس بستی کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں اعراب میں سے، بادیہ نشینوں میں سے، بدوؤں میں سے، جو کہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ شریف میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، آپ کے اصحاب میں ہی موجود ہیں وہ منافق۔ مردوا علی النفاق، وہ پکے ہو چکے ہیں منافقت میں۔ لا تعلمہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، تم ان منافقین کو نہیں جانتے، تمہارے علم میں نہیں، تم ہی میں چھپے ہوئے ہیں لیکن تمہارے علم میں نہیں ہے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر اس کے بعد ان کو لوٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب، یعنی قیامت کے دن کے عذاب کی طرف، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ دوسری کیٹیگری آ گئی اصحاب کے اندر۔ اب آ رہی ہے جناب تیسری کیٹیگری۔ ان تینوں کیٹیگریز کو میں انشاءاللہ پھر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کروں گا کتاب اللہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تیسری کیٹیگری، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ کے اصحاب میں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ان کے ملے جلے اعمال ہیں، خلط ملت ہیں، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب 3 کیٹیگری پتہ چل گئی، ایک تو ہے پکے مؤمنین سابقون الاولون اور ان کی پیروی کرنے والے پھر متبعین،
دوسری کیٹیگری پکے منافق مدینہ شریف میں بھی اور ارد گرد بھی، اور تیسری کیٹیگری جو ملے جلے لوگ ہیں، ہے تو مسلمان ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان اس لیول میں راسخ نہیں ہوا، وہ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں تمام لوگ ایک لیول کے نہیں تھے، ان میں ایمان والے بھی موجود تھے، ان میں منافقین بھی موجود تھے، اور کمزور ایمان والے بھی موجود تھے، اور آج بھی اسی طریقے سے یہ قیامت تک رہے گا۔ کامل ایمان والے لوگ بھی رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، اور کمزور ایمان والے بھی رہیں گے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز مینلی بتا دیں انسانوں کی۔ اب یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ ارشاد فرمایا، پھر آیت نمبر 94 بھی گزر چکی ہے اس سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آبزرو کرے گا، اب تم انڈر آبزرویشن ہو۔ جو ایسے کمزور لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ اب مستقبل میں تم کیسا پرفارم کرتے ہو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اگر تم لوٹ آؤ گے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، پھر تو بالکل درست، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اسی طریقے سے جاری رکھو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو منافقین کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بھائیو، ان آیات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور میں اس کو یہ جملہ بولتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے اہل سنت کے خلاف بظاہر، وہ 50% حق پر مبنی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان سب ایک لیول کے نہیں تھے، ان میں پکے ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، اور پکے منافق بھی تھے، جن کو نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ باقی صحابہ اکرام علیہم رضوان جانتے تھے۔ وہ اس طریقے سے ملے جلے تھے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے سے بچنے کے لیے بسا اوقات ان کی حرکتیں جب پتہ بھی چل جاتی تھیں، ایسے منافقین بھی تھے جو بالکل اوریاں ہو کر سامنے آ جاتے تھے، اور واقعی نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے ان کو قتل نہیں کروایا کرتے تھے۔ یہ آج مسلمانوں میں فتنہ اٹھا ہے کہ نہ اہل سنت اہل تشیع کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، نہ اہل تشیع اہل سنت کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت ہو رہا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بھی جو منافقین تھے ان کا بھی کلمے کا احترام کرتے تھے کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ اب مولوی چھپاتے ہیں، ظاہر ہے کہ بخاری مسلم تو بھائی میں نے خود نہیں لکھی، یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع کے بھی جو جید علماء ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تینوں احادیث، پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 4905، مسلم میں 6583، عبداللہ بن ابی سے متعلق، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے مکے میں، یہ شروع میں مسلمان ہوئے، دار ارقم کہلاتا تھا، اور اسی نام پر جماعت اسلامی والوں نے اپنے سکولوں کی جو چین شروع کی ہے اسے دار ارقم کا نام دیا۔ تو زید ابن ارقم نے ایک جہاد سے واپسی پر عبداللہ بن ابی کو، جو حضور کے ساتھ جہاد کرنے گیا ہوا تھا، قتال کرنے، صحابیت کی شکل میں، واپسی پہ آتے ہوئے ایک مہاجر اور انصار کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو اس دوران اس نے جذبات میں آ کے کہا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اس نے ذلیلوں کا لفظ استعمال کیا، وہاں سے ان کو نکال باہر کریں گے۔ یہ کہاں سے آ کے پردیسی مدینہ شریف میں حکمران بن گئے؟ اب زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف نظر فرمایا، آپ نے ان کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 نازل فرما دی، اور سیم وہی الفاظ جو زید ابن ارقم نے سنے تھے اور حضور سے شکایتاً کہے تھے، وہ قرآن میں نازل ہوئے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں، کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے،
سن لو عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے۔ یہ تائید زید ابن ارقم کی گئی، اور جب یہ کنفرم ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں، عبداللہ ابن ابی کی۔ تو حضور نے وہاں فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ یعنی آپ نے اس کو قانوناً صحابی ایکسپٹ کیا، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ، کلمہ گو تو تھا وہ۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کا ایک طرق ہے صحیح بخاری میں 4906، جس میں واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے، جو قتل حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اہل مدینہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی، تو اس نے پھر مدینے پر چڑھائی کی اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا، وہاں پر زنا کروایا معاذ اللہ اپنی فوجوں کے ذریعے۔ یہ ایک دردناک ایک داستان ہے، اور کتنے صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے یزید کی فوجوں کے ہاتھوں۔ تو بخاری میں 4906 نمبر حدیث یہی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں اس میں واقعہ حرہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب واقعہ حرہ ہوا تو انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے، یہ بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو زید ابن ارقم نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے انصار کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، اور ہمیں بتایا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ میرے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوں گے۔ تو انس ابن مالک کی وہ ڈھارس بندی، انہوں نے وہ جب خط پڑھ کر سنایا تو پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا یہ زید بن ارقم وہ ہے جس کی شان میں سورۃ المنافقون کی آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 8۔ اور قربان جاؤں امام بخاری سورۃ المنافقون کی تفسیر والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں 4906 نمبر حدیث یہی لے آئے اور یہ بتایا کہ واقعہ حرہ بھی ہوا تھا اور زید ابن ارقم کو اس چیز کا غم تھا اور انس ابن مالک کو بھی غم تھا، الحمدللہ۔ لہٰذا یہ بخاری سے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6933، مسلم میں 2449، ابن ذوالخویسرہ التمیمی النجدی کے بارے میں۔ یہ وہ خبیث تھا جس نے علل انان مال غنیمت کی تقسیم پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے ہوئے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ سیدنا خالد ابن ولید کھڑے ہوئے، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس خبیث کی ہم گردن یہاں اتار دیں۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر اس کو قتل کیا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ تو ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے کلمے کا بھی حضور نے احترام کیا، اس کو بھی کہا صحابی کے درجے میں، صحبت کرنے والے ہے تو وہ منافق تھے۔ بال یہ پوری حدیث جو نجدیوں کے حوالے سے ہے، یہ خوارج پھر ظاہر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہی فرمایا کہ اس کی نسل میں سے خوارج پیدا ہوں گے، اور بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قتال ہے جو نہروان کے مقام پر انہی خوارج کے خلاف کیا گیا۔ اور مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے غدیر خم کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہاتھ پکڑ کر صحابہ کے سامنے بلند کیا۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3713 نمبر حدیث ہے، اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی، یعنی جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے۔ ہم اپنے علماء کے لیے بھی مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ، جبرائیل، فرشتے اور ایمان والے، اور یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہیں۔ اور سورہ الاحزاب میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اولا مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، اردو میں بھی اولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریبی کے لیے، اولا قریبی۔ تو مولا علی کا وہ قتال، وہ ڈیٹیل سے جتنی احادیث ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 94 میں بیان کی ہیں، جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق۔ 85 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں میں نے ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ آج محل نہیں کہ میں اسے بیان کروں۔ بہرحال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ان کے خلاف خوارج کے، اور نہروان کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو فتح دی۔ اور یہاں پر مجھے وہ ضمناً حدیث بھی یاد آ گئی، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لہٰذا یہ مولا کی تشریح صحیح مسلم میں بھی ہو جاتی ہے کہ علی سے محبت رکھنا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اٹ از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، محبت علی رضی اللہ عنہ. بھائیو، پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا. حیران کن بات ہے. پورے قرآن میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ملے گا، یا ایھا الکافرون ملے گا، اے کفر کرنے والو، اے ایمان لانے والو، لیکن اے منافقت کرنے والو یہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن پاک نے بھی ان کے ظاہراً کلمے کا احترام کرتے ہوئے منافقین کو بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو. قانوناً تو وہ مسلمان تھے، قانوناً وہ صحابی بھی تھے، کلمہ گو تھے. اس کے ثبوت میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 سے لے کر 147 ہے، سورہ آل عمران میں 167 نمبر آیت ہے، اور اسی میں پھر سورہ آل عمران میں ہی غزوہ احد کا بھی ذکر آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی 300 اپنے ساتھی لے کر غزوہ احد سے الگ ہو گیا تھا. وہ حضور کے ساتھ قتال کرنے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 1000 صحابہ نکلے تھے، 300 الگ ہو گئے. تو وہ منافقین تھے، کلمہ گوئی تھے. تو منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، منافق کی نشانیاں کیا ہیں، منافق کا شرعی حکم کیا ہے، اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے، عملی منافق کیا ہوتا ہے، منافقت کا علاج کیا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 سے 47 کے دوران جب یہ آیات آئی تھی تو میں نے وہ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر 34 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہے. 40 منٹ کی گفتگو ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو وہ منافقین تھے جن کا پتہ چل گیا. اب تیسری حدیث ان منافقین سے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں. البتہ جب ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی تھیں تو پھر اندازہ ہوتا تھا، پھر بھی ان کے نام صیغہ راز میں رہے. اس کے ثبوت میں مشہور اصحاب عقبہ ہیں، گھاٹی والے اصحاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ بھی ساتھ گئے، جو مشکل ترین غزوہ تھا، مشکل ترین وہ جنگ ہونے والی تھی. رومن امپائر سے ٹکرانا تھا 1.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور ان کے جو باقی جو قریبی تھے انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی مسجد نبوی کے مقابلے پر. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد کو آگ لگائیں، اور آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا. یہ منافقت کی بنیاد پہ بنائے گی مسجد، کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ 4 تکبیریں پڑھ چکے تھے کہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں. ان کا بھی ایمان تو ہے نہیں تھا. ان کو کہاں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا. 30,000 کے لشکر کے ساتھ 1.5-2 لاکھ کی فوج مقابلے پر آئی. رومن امپائر کیسر روم لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا، لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں رہے. ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، اور پوری دنیا پر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر مسلمانوں 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور انہی منافقین میں وہ اصحاب عقبہ تھے، گھاٹی والے اصحاب. ساتھ گئے غزوہ تبوک پہ، اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، شہید کرنے کی. اور اس سازش کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں گزر چکا ہے. اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3742 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے. صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے. اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحابہ کرام میں، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. اب یہاں حضور نے لفظ استعمال کیا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ قرآن میں بھی آیا سورۃ الاعراف میں کہ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. یعنی یہ جس طرح امپاسبل ہے دنیاوی اعتبار سے، بالکل اس طریقے سے امپاسبل ہے کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو ان منافقین کے لیے اور فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اور یہ نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے.
اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 23,843 نمبر حدیث، اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں 2006 نمبر حدیث ہے۔ یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں۔ تو بالکل رات کا آخری پہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے، لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 12 منافقین کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے، اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ ابن یمان شریک نہ ہو، کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو۔ تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے۔ بہرحال جانثار بھی موجود تھے، حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانثاری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب رہا بھائیوں باقی صحابہ کرام کا معاملہ، جو سابقون الاولون ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تو حضور کے ساتھ شروع سے ہی جانثار تھے۔ ان کی مکی دور کی 13 سالہ خدمات سامنے تھیں۔ اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی۔ اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ان میں منافقت تھی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہوئی ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کا، یہ اہل تشیع کے ہاں بھی ملتی ہے، روایت بخاری میں بھی موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ نہ لکھیں، سہیل ابن عمرو نے کہا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ میرا نام مٹا دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، حضور کی محبت میں کیا۔ پھر آپ نے کسی اور سے کہہ کے وہ مٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، لیکن قربان جاؤں اسی موقع پر بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دلجوئی کرنے کے لیے ان کے خیمے میں گئے اور کہا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ حضور نے ان کی اس بات کو بھی نافرمانی کے طور پر شمار نہیں کیا۔ اس قسم کے واقعات حضرت عمر سے بھی ہوئے۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دب کے یہ صلح کی گئی بظاہر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے ڈانٹا اور کہا عمر ڈر، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی روتا تھا کہ میں نے حضور سے اس طرح بات کیوں کی جا کے۔ لیکن یہ ایک آدھ واقعے سے کسی کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی کہ آپ اس کو منافق کہنا شروع کر دیں۔ منافقین ضرور موجود تھے، جو بعد میں پھر ایسے لوگ بھی تھے جن کا نفاق سامنے آیا، اور بعض ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد بھی ہو گئے، ایمان ہی چھوڑ گئے حضور کی وفات کے بعد۔ ان کا ذکر میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کر کروں گا بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ ابھی ہم جو سابقون الاولون، جو شروع سے ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ، مولا علی جیسے لوگ، مولا ابو بکر جیسے لوگ، مولا عمر جیسے لوگ، مولا عثمان جیسے لوگ، زید ابن حارثہ جیسے لوگ، سعید ابن زید جیسے لوگ، سعد ابن ابی وقاص جیسے لوگ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی شان میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور صحیح الاسناد احادیث کیا کہتی ہیں، میں اس کو ڈسکس کروں۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 3 مینلی کیٹیگریز تھی، ایمان والوں کی کیٹیگریز جو ایمان لے آئے۔ 3 بینچ مارک ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، یعنی مہاجرین، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔
تو ہجرت پہلا بینچ مارک ہے، ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کے بعد ایمان لانے والے۔ دوسرا بینچ مارک ہے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے، کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا پھینٹی، اور صلح حدیبیہ کے بعد تو سارے لوگ ایمان لا رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تھا۔ اور تیسرا بینچ مارک ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد، وہ تو بالکل اینڈ پہ صلح حدیبیہ کے بھی بعد۔ یہ تین بینچ مارک ہیں، اور اس میں سے پہلا بینچ مارک تو ہم سن چکے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں، کہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں جو سبقت لے گئے وہ اول نمبر پہ ہیں۔ اگلی جو دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں ان کا ذکر اب آپ کے ریفرنس نمبر 1 پہ اب آ جائیں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1400 صحابہ جو ساتھ تھے ان سے بیعت لی، موت کے اوپر بیعت لی کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قتل عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، لیکن وہ افواہ تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی آ گئے، بل یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان مومنین سے، وہ 1400 کے قریب، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا، انہوں نے اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر سکینت، سکون نازل فرمایا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام انہیں بالکل قریبی فتح عطا فرما دی، یعنی صلح حدیبیہ ایک فتح ہے۔ کیوں فتح ہے؟ کہ پہلی دفعہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بدر میں مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے صلح کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کیا، یعنی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، اور یہیں سے فتح شروع ہوئی۔ اور مسلمانوں کا گراف پھر نیچے نہیں آیا صلح حدیبیہ کے بعد، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں جا کے پھر دونوں سپر پاورز بھی، رومن امپائر بھی گری اور پرشین امپائر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دنیا جہان کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈھیر فرمائی، الحمدللہ۔ دوسرا ریفرنس سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، آخری آیت ہے، بڑی مشہور آیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکس میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں۔ اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں نے کانٹیکسٹ کے طور پہ بتایا کہ یہ کس کے لیے، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ آپس میں نرم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے سجدے کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سے ان کے سجدوں کی علامات ان کے چہرے کی رونق بتاتی ہے، اور کئی کو پریکٹیکلی مرحب بھی ڈلے ہوئے تھے جس کو ہم کہتے ہیں نشان پڑ جانا سجدے کا، ضروری نہیں کہ سب کو پڑھے، لیکن بہرحال ان کے چہرے پر رونق تھی ان کی رات کی عبادتوں کی اور اللہ کے حضور جھکنے کی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال اللہ نے ان کی صفات تو تورات میں بیان کی تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی آئی تھی، لیکن یہ وہ پرٹیکولر لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال اس
کھیتی کسی ہے جس کی کومپل نکلے، فآزرہ پھر وہ مضبوط ہو، تقویت پکڑے، فاستغلظ فاستوى اور پھر وہ مضبوطی کے ساتھ سیدھی کھڑی ہو جائے جیسے ایک کومپل پھوٹتی ہے، علی سوقہ اپنے تنے پر، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار اور ایسی کھیتی یہ پھیل جائے کہ وہ کسان کو بھلی معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور پھر اب آپ کے ساتھ اتنی جانثار صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی، یہ پوری ایک فصل تیار ہو گئی۔ اب اس کھیتی کا کسان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر بیان فرمایا گیا، لیغیظ بہم الکفار تاکہ کافروں کے دل جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، منہم مغفرۃ واجرا عظیما ان میں سے جو ہوں گے ان کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں صحابہ کے بارے میں کہا ان میں سے، تمام صحابہ نہیں، منہم ان صحابہ میں سے بھی جو صحیح ایمان والے ہوں گے، جو نیک اعمال کریں گے مستقبل میں بھی اور مغفرت والے ہوں گے اور وہ بخشش والے ہوں گے۔ یہ منہم اس طرف جو جا رہا ہے اس کی تفصیل میں اگلی آیات میں خود کر دوں گا انشاءاللہ کہ منہم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ تیسرا ریفرنس سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، یہ ہے وہ تیسرا بینچ مارک۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جبکہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیا، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجہ وہ تو درجے میں بہت بلند ہے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان لوگوں سے کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے اور انہوں نے بعد میں قتال کیا۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور بعد والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن وَكُلٌّ وَعَدَ الْحُسْنَى اب جو ایمان لے آئے ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، جو صحیح طریقے سے اب بھی پرفارم کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم جونیئر مسلمان ہو اور وہ سینئر مسلمان ہے، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اچھا وعدہ رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اوپن لائسنس نہیں دے دیا کہ اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے، یہ نہیں کہ خالی کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب جنت جو ہے گارنٹیڈ ہو گئی ہے، حضور کو دیکھ لیا تو اب گارنٹیڈ ہو گئی ہے، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھے گا۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کریٹیکل احادیث اور چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ آپ اندازہ کریں میں باہر نہیں نکل رہا اس لیے کہ وہ پھر بعد میں کوئی ایسا چکر نہ کریں، اگر باہر بھی نکلوں گا تو جو بالکل ایگریڈ اپان حدیث ہوگی بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر میں وہی حدیث پیش کروں گا۔ بہرحال یہ چاروں حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، انہی کامل الایمان مومنین کے بارے میں، بخاری میں 3650، مسلم میں 6475۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے اور اس کے بعد ان کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ کے تابعین اور پھر ان کے آگے تبع تابعین، یہ بہترین زمانہ ہوگا۔ اور تیسرے ایک اور ترک میں آتا ہے کہ تبع تابعین کے لیے بھی، اس میں تو تابعین تک آیا، تبع تابعین والا ترک بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ آئیں گے، یعنی جیسے ہی یہ تبع تابعین فوت ہونا شروع ہوں گے تو دین میں پولوشن زیادہ آنی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 1 امانت میں خیانت کرنے والے، نمبر 2 جھوٹی گواہی دینے والے، اور نمبر 3 موٹاپے کو پسند کرنے والے۔ ظاہر ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت پھیل جائے، پھر لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے سارے وظیفے لگے ہوئے تھے، حرام خوریوں کی عادت پڑ گئی تھی اور پیٹ پھر لوگوں کے نکلتے تھے، تو یہ 3 چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اچھا یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9222، تو اس میں الفاظ یہ ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بخاری میں بھی ہے لیکن میں مسلم کا ترک پیش کر رہا ہوں، 6488،
یہی وہ حدیث ہے جو عموماً آدھی بیان کی جاتی ہے صرف چند حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے، لیکن میں پوری بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ صحیح مسلم 6488۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا بحیثیت انسان۔ تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا، خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو، اب تم، کس کو کہا؟ خالد ابن ولید کو، مجھے آپ کو نہیں کہا، 14ویں صدی کے مولویوں کو نہیں کہا، خالد ابن ولید کو کہا، خالد اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو نا۔ تو میرے صحابہ نے، حالانکہ صحابی تو خالد ابن ولید بھی تھے، حضور نے بینچ مار کر دیا کہ خالد تو اس وقت صحابی بنا ہے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا ہے، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت جب مارے کھانے کی باری تھی صلح حدیبیہ سے پہلے کا میرا صحابی ہے، اور تو اب آ کے میرے صحابی کو گالی نکال رہا ہے۔ خالد میرے صحابی کو گالی مت نکال، اگر تو اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو 1 مد گندم خیرات کی، آج کا تقریباً 650 گرام بنتا ہے، 1 کلو کا بھی چوتھا حصہ، آدھا حصہ 1 کلو گرام کا، اور پھر فرمایا نہ اس مد کو پہنچ سکتا ہے نہ اس کے آدھے کو، یعنی 1 کلو کے چوتھے حصے کو بھی تیری یہ جو صحابہ نے اس وقت گندم خیرات کی تھی، تیرا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حدیث ہے جی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اور بھائی دسو یہ ہے کدے بارے چ ہے؟ کیوں؟ بیسیکلی وہ چھپانا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کی جاتی تھی، گالیاں نکالی جاتی تھی، وہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ان پہ بھی فتویٰ فٹ ہوگا۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ میں کٹوا دو۔ اسلام جو ہے وہ 2 نمبری نہیں کرتا، اسلام میں رولز ریگولیشن سب کے لیے برابر ہے۔ بل انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو اینڈ پہ کنکلوڈ کروں گا۔ 30 حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں، اور یہ حدیث میں حیران ہوں، یہ میں نے نہ آج تک کہیں پڑھی تھی، حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے، نہ آج تک سنی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ ایکسپلور ہوئی اس لیکچر کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے یہ لیکچر بھی میں نے کئی سالوں میں تیار کیا ہے، میں آہستہ آہستہ نوٹس بناتا رہتا تھا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6412۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ سورۃ التوبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب ابو سفیان صحابہ کرام کے جھمگٹے سے گزر رہا تھا، اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹاپ کے صحابہ، یہ سابقون الاولون۔ ان صحابہ کو تو خیر اہل تشیع بھی مانتے ہیں، یہ موجود تھے۔ تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا، ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا، یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا، پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا، آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا، ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے، لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی سابقون الاولون میں سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ وہ نیو مسلم ہے اور مکے کا سردار ہے، اس کا دل دکھ جائے گا، ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے۔ ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا۔ انہوں نے آ کے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا، فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ، تو نے بلال کا دل دکھا دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور صہیب رومی اور ابو بکر الصدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر واپس آئے
آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا. حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جانثار یہ لوگ ہیں. بہرحال ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان, انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. چوتھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کڑوی گولی. یہ حدیث جو ہے یہ کڑوی گولی ہے, کڑوی گولی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث. جب تحکیم کا مسئلہ ہوا جنگ صفین کے بعد, تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آئے, لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا. اس خطبے میں اہل مدینہ سارے جمع تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن بھی تھیں, انہوں نے عبداللہ بن عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ معاویہ کی تقریر جا کے سنو وہ کیا کہتے ہیں, اور بھائی تو وہاں جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی فتنہ شمار کر لیا جائے. کیونکہ جو حاضر نہیں ہوتا تھا سمجھا جاتا تھا یہ اب غدار ہے, یہ امیر معاویہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا. تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقریر میں چلے گئے. صحیح بخاری 4108. اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں ہے یہ حدیث. آپ حیران ہوں گے کہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں کیوں ہے, امام بخاری لے کر آئے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اب وہاں جب پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا اور کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یعنی عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میں تیرے باپ حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کا حق مجھے ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ جرت کبھی حضرت علی نے نہیں کی. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل کا چیپٹر ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی حدیث لکھی ہے. حضرت علی کے بیٹے نے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا کون, اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر. تو کہتے ہیں میں نے پھر خیال کیا کہ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا تیسرے نمبر پہ تو آپ ہی ہوں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سورہ حامیم السجدہ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں. فٹ ان بیٹھتی ہے حضرت علی کے اوپر یہ آیت, اور کہا کہ بیٹا میں تو عام مسلمان ہوں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ استغفر اللہ. جب مجمع چھٹ گیا تو تابعین کچھ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ نے یزید, یہ آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا ادھر ہی کھڑے ہو کر, جب انہوں نے حضرت عمر کی یہ گستاخی کی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ارادہ کیا یہ گوٹ کھول کے میں وہیں پر کھڑے ہو کر معاویہ کو جواب دوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے, یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر نہ ابو سفیان مسلمان تھا اور نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت حضرت علی بھی مسلمان, وہ تو خیر شروع کے مسلمان, اور عبداللہ بن عمر بھی مسلمان تھے. تو اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق والے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں کہ یہ لوگ غزوہ خندق تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آنا شروع ہو گئیں, تو میں نے کفایت کر لی, صبر کر لیا. اور وہ راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے صبر کیا, فتنے سے بچ گئے, کیونکہ اگر صبر نہ کرتے تو پھر تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب رہا مسئلہ رضی اللہ عنہ کا. اسی کانٹیکسٹ میں بتا دوں, رضی اللہ عنہ کا دو مطلب بنتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو. دعائیہ کلمات ہوں گے تو اللہ ان سے راضی ہو, اور رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ صلح حدیبیہ اور اس سے پہلے کے صحابہ کے بارے میں ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ نے وہ آیت سن لی. یہ میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں بعد کے لوگوں کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کیٹاگوریکل مینشن کر کے. بعد کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو,
ان میں بھی جو اہل ایمان کامل ایمان ہے وہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ پرٹیکولر رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھ لیا پہلے بھی، سورۃ الفتح جو ہے اس کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ ان سے راضی ہو. آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں، ان میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا کبھی کسی چیپٹر کی ہیڈنگ میں، ورنہ ڈائریکٹ ہی حدیث شروع ہوگی. ان عائشہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ تھا، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عربی، اردو ترجمے کی نہیں بات کر رہا، عربی، کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ضروری ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، بہتر ہے دعا دے دیں. ضروری جو چیز ہے وہ درود شریف ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ وہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اور المستدرک للحاکم میں ہے حدیث کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو رضی اللہ عنہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح مسلم جب شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کو روایت کیا ہے امام مسلم کے شاگرد نے جن کا نام تھا ابو اسحاق. تو حدیث جب یہ صحیح مسلم کی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ابو اسحاق کہتے ہیں قال مسلم بن حجاج القشیری، ابو الحسین ان کی کنیت تھی حضرت امام مسلم کی، مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالی عنہ. تو امام مسلم کے شاگرد نے امام مسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں لکھا ہے شروع میں. کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ تو پہلے ہی قائل ہیں، دیوبند بریلویوں پہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ میں بتاؤں المحند علی المفند جو 1906 میں علماء دیوبند کی کتاب چھپی حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پر، تو اس کے آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم المحند المفند کے مقدمے میں. تو ویسے کہتے ہیں یہ بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فلاں کو کیوں کہتے ہیں، تو اپنے تو انہوں نے 14ویں صدی کے مولویوں کو بھی رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے قائل ہیں کہ یہ دعائیہ طور پر کہا جا سکتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو. ہم آپ کو بھی دعا دے سکتے ہیں، آپ مجھے بھی دعا دے سکتے ہیں. اس کے ثبوت میں قرآن پاک کی یہ 2 آیات، ریفرنس 4 اور 5 آپ کے پیج پہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایمان والے لوگ، کافر ناپسندیدہ، ایمان والے پسندیدہ. جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ابدا، ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تمام اہل ایمان کے لیے یہاں پہ آ گیا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. ہر وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو ہم یہ الحمدللہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام بخاری بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام مسلم بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام ابو داؤد بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام ترمذی بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام شافعی بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام مالک بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام احمد بن حنبل بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام جعفر الصادق بھی رضی اللہ عنہ ہے، امام باقر رضی اللہ عنہ ہے. الحمدللہ. اور اس سے بھی کلائمیکس جس کا کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی وہ ریفرنس 5 ہے، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک. یہ جو ریفرنس 4 تھا سورۃ البینہ کی آیت نمبر 30 تھی، پارہ نمبر 30 کے اندر، آیت نمبر 7 اور 8 پارہ نمبر 30 میں. اور اب ریفرنس ہے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک، پارہ نمبر 30 میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہر اہل ایمان کی موت کے وقت اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. رضی اللہ عنہ. فادخلی فی عبادی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہ تمام اہل ایمان کے لیے جو بھی نفس مطمئنہ ہے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر علیہ السلام یہ بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے. یہ تو شیعہ سنی کا چکر بن گیا اور پھر عجیب طریقے سے مولویوں کی تقسیم ہے. ان چیزوں کے جواب کسی علماء کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے جی فلاں
وہ جو ہے وہ فلاں شیعہ ہو گیا، فلاں ناسبی ہو گیا، فلاں جو ہے وہ نجدی ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ فتوے ان سے لگوا لیں، علمی دلائل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ حیران کن چیز ہے کہ علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال ہم خود کرتے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اپنے پر بھی سلام پڑھتے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، قیامت تک آنے والے نیک لوگ شامل ہیں۔ پھر ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں جو دعا آئی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلامتی ہم ان پر بھی بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم، یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو مرنے کے زندگی میں بھی بھیجیے، آپ مرنے کے بعد آپ مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف شیعہ سنی کی ٹسل کی وجہ سے یہ مسئلہ کنٹراورشل بنا، ورنہ یہ ہے نہیں تھا اختلافی مسئلہ اس طریقے سے۔ اس کے ثبوت میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے، ان دونوں پر سلامتی ہو، علیہم السلام۔ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق امام حسین کے ساتھ، امام بخاری نے امام حسین کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث لی، امام حسین علیہ السلام انہوں نے لکھا۔ اور یہ خالی امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4640 نمبر حدیث میں مولا علی کے ساتھ علی علیہ السلام لکھا۔ اور خالی امام ابو داؤد نہیں، امام ترمذی نے بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2226 نمبر حدیث میں امام علی علیہ السلام لکھا، سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہماری کرٹیکل گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جو آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر 6 آخری ریفرنس ہے، انشاءاللہ اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، یہ سب سے کرٹیکل گفتگو ہے، بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے، اسے پوری توجہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ اب نازک ترین مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہو چکی ہے۔ ریفرنس نمبر 6 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ، پینڈو لوگ، عرابی لوگ فخریہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ اے نبی تم پر یہ احسان جتاتے ہیں، قل لم تؤمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کہاں سے لے آئے؟ ایمان والوں نے تو پھینٹیاں کھائی ہوئی ہیں مکے میں، صلح حدیبیہ سے پہلے کیا کیا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں، آج آ کر ہمارے محبوب پر احسان جتاتے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی، یعنی کنٹینیوسلی آپ اطاعت اختیار کرو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم بھی اگر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پرفارم کرو گے تو تمہارا ایمان بھی اسی طرح ایکسیپٹ ہوگا جس طرح کہ باقی مسلمانوں کا، لیکن ابھی یہ دعویٰ نہ کرو۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے، وہ میں آپ بتاؤں گا بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، اب یہ بھی سن لو کان کھول کر، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ہے مسلمانوں، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے، جان لو بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ورسولہ ثم لم یرتابوا، اور پھر کسی شک میں نہیں پڑتے، جب بھی قربانی مانگی جائے گی فوراً اپنے آپ کو پیش کریں گے، یا رسول اللہ جان حاضر ہے، شک میں نہیں پڑے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ ہیں اصل میں سچے۔ یہ اگر اپنے آپ کو کہیں نا کہ ہم مؤمن ہیں،
ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہیں تو یہ جچتا ہے، تم لوگ نہیں۔ تو بھائیو یہاں پر وہ تیسری کیٹیگری جو ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 102 میں پڑھی تھی کہ ابھی ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو مستقبل میں دیکھے گا، یہ وہی اعراب ہے جن کا یہاں پر ذکر آیا، وہ اہل مدینہ میں سے بھی تھے اور ارد گرد کے گاؤں ایریا میں سے بھی تھے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی اسٹرینتھ کا جو ریشو پروپورشن ہے وہ کم ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے؟ سورۃ الانفال کے اندر ذکر آیا پہلے کہ ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے، آیت نمبر 65 میں ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے۔ پھر آیت نمبر 66 میں آیا کہ مسلمانوں اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچ لیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو ایک 10 پر بھاری تھا وہ تو شروع کے مسلمان تھے، اب تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو اوور آل ریشو گر گئی، تو اب ایک مسلمان 2 کافروں پر بھاری ہوگا، ایک 10 کی نسبت ڈراپ ہو کر ایک 2 پر آ گئی، آیت نمبر 66 میں سورۃ الانفال کی۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال غزوہ حنین بھی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جو کچھ ہوا، آیت نمبر 80 غزوہ حنین کی سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 80 میں آیا کہ مسلمانوں نے کہا آج تو ہم بہت زیادہ کثرت میں ہیں، 12,000 کا لشکر تھا، بنو ثقیف کے ساتھ لڑائی ہوئی، 12,000 لشکر میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے، باقی سب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، صرف 80 لوگ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز پڑھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے آواز لگائی کہ کہاں ہے اصحاب بدر، کہاں ہے اصحاب احد، پھر سارے واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وہ جانفشانی کی برکت کی وجہ سے باقیوں کا حوصلہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فتح دی اور ہزاروں اونٹ مال غنیمت میں ملے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے اسی موقع پر ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے اور انصار کو کچھ نہیں دیا، تو انصار کے لوگ آپس میں چیما گوئیاں کرنے شروع کر دی کہ لگتا ہے کہ اس پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور تک بات پہنچی تو حضور نے انصار کو بلا کر کہا انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ تو یہی وہ لوگ تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا، میرے بعد تم پر ظلم ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا، وہاں تمہیں بدلہ پھر دلوایا جائے گا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، وہ آ رہی ہیں احادیث انشاءاللہ بعد میں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے متفقون علیہ حدیث کہ ملے جلے اعمال کرنے والے صحابہ میں ایمان والے لیکن ملے جلے اعمال والے منافق بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار ہے اس معاملے میں۔ بخاری میں 6707، مسلم میں 310۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم نام کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا۔ جب وہ غزوہ خیبر کے بعد ایک نامعلوم جگہ سے تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اسے جنت کی مبارک ہو، کتنا خوش نصیب شخص تھا، حضور کا خادم، خدمت کرتے کرتے اس کو شہادت کی موت آئی، تو اسے جنت مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کی بات سنی تو آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی صرف ایک چادر چوری کی تھی، اور وہ چادر آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی، اور تم جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہو۔ صحابی تھا، تو یہ بات یاد رکھیے، خالی مرتبہ نہیں ہے، صحابی اگر جرم کرے گا اس کی سزا بھی ڈبل ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آئے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا، کیونکہ اجر بھی تو پھر دگنا ہے نا، خالی نام پہ ٹائٹل تو نہیں لگوانا۔ تو اب وہ خادم صحابہ اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی وہ غیبی چیز کہ وہ آگ کی چادر بنائی گئی ہے اس پہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات بیان کی تو مال غنیمت سے باقی صحابہ نے بھی جو چوریاں کی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی، سب نے لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی، حتیٰ کہ کسی نے ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا، وہ تسمہ بھی لا کے ایک رسی کا ٹکڑا بھی کہا یا رسول اللہ یہ رکھیں۔ اب یہ تھے اہل ایمان والوں کے، آپ دیکھیں فوراً سمعنا و اطعنا۔ اور یہاں ہمارے بڑے بڑے لیڈر
عوام کا پیسہ کھا جاتے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی، جہاں دا لگتا وہ کھا جاتا ہے، چاہے لیڈر ہوئے تو پاویں چوکیدار لیول کا بندہ ہوئے، جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ مال کھا جاتا ہے دوسروں کا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا صحابی، وہ دیکھ لیں وہ تو اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، بینچ مارک ہے، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہوں گا، ان سے احادیث بھی روایت ہیں، لیکن ان پہ کیسا معاملہ ہوا، ان پہ کیسی تقدیر غالب آئی کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین میں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، اور عمار ابن یاسر چیف آف آرمی سٹاف تھے مولا علی کے، جنگ صفین میں انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا، اور بعد میں پھر روتے تھے پوری زندگی۔ اس کا حوالہ بھی میں دیتا ہوں، مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 16,744 نمبر حدیث ہے، سخت رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر قتل ہو گیا۔ اور مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,811 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں 5,661 نمبر حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی اسے جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا دوزخ کی آگ میں ہے، اور ابو الغادیہ تھا وہ صلح حدیبیہ کا صحابی۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ مجھے سنن طبرانی میں وہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا، وہ کہا کرتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اتنے عظیم الشان صحابی تھے کہ جب شام فتح ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیف جسٹس آف شام بنا کے انہیں بھیجا، چیف جسٹس آف کوفہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور چیف جسٹس آف شام ابو دردہ کو۔ ابو دردہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کچھ تابعین پاس تھے، انہوں نے کہا آپ بھی ابو دردہ؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت تک اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ تو سورۃ التوبہ میں بھی آیت گزری ہے اس طرح کی، ہمارے پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں، کہ اللہ تعالیٰ ایمان بھی سلب کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ابو الغادیہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی نیک اعمال کے سبب ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ بہرحال ان پہ یہ چیز فٹ ہوئی، بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2,812 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری کا نمبر میں نے بتا دیا، کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی جو دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، اور عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا۔ یعنی اللہ کی طرف اس لیے کہ سیدنا علی کی اطاعت، امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو اب یہ اتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، یعنی ان کے یہ اعمال جو ہیں دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ۔ اس کا کلائمیکس بھائیو اب وہ 4 احادیث ہیں جن کی وجہ سے اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے نزدیک صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ہمیں عموماً نہیں بتائی جاتی۔ اب صحابی کی ڈیفینیشن بھی اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں جو کامن ہے وہ سن لیجئے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا۔ اگر مرنے سے پہلے اس نے کفر اختیار کیا بھی صحابیت ختم۔ اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایمان قبول کیا لیکن حضور کو دیکھا نہیں تب بھی صحابی نہیں، جیسا کہ سیدنا اویس کرنی، صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، پھر الٹیمیٹلی مولا علی کے قدموں میں حاضر ہوئے، مولا علی کی بیعت کی اور جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ صحابی نہیں ہے، حالانکہ حضور کے دور میں ایمان بھی لا چکے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص زندہ تھا، ایمان نہیں لایا لیکن بعد میں ایمان لایا، اگرچہ حضور کو دیکھ چکا تھا، وہ بھی صحابی نہیں، وہ بھی تابعی ہوگا۔ اب ایسے کرنے بھی تابعی اور وہ بھی تابعی۔ اس کی مثال کعب بن احبار ہے جو یہودی عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 25-30 سال کے یہ ینگ نوجوان تھے، ایمان نہیں قبول کیا، بعد میں ایمان قبول کیا، اس لیے ان کو تابعی کہا جاتا ہے، صحابی نہیں کہا جاتا۔
اب یہ میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو موت تک ایمان پر قائم رہا وہی صحابی ہوگا، ورنہ اگر کوئی مرتد ہو گیا وہ پھر صحابی نہیں۔ اس کے ثبوت میں 4 احادیث اور چاروں ہی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کوئی یہ کہیں سے ایکسپلور کر لی ہے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، میں ان کے نمبر بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 3617، مسلم میں 7040 نمبر حدیث۔ ایک کاتب وحی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ لوگ بڑا کہتے ہیں جی وہ کاتب وحی تھا، فلاں کاتب وحی تھا۔ یہ کاتب وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتا تھا، مشرکین سے جا ملا، کافر ہو گیا، وحی لکھتا تھا، عام صحابی بھی نہیں تھا۔ جب وہ مشرکین سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ ظاہر ہے اسلام کا کی اتھینٹسٹی چیلنج ہو رہی تھی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہے معاذ اللہ۔ اب اسلام کی اتھینٹسٹی چیلنج ہو رہی تھی۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس کو زمین میں دفنایا جاتا، زمین اگل کے باہر پھینک دیتی۔ کتنی بار دفنایا گیا اتنی بار باہر۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک راستے سے گزرے تو ایک چوراہے پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے لوگوں سے پوچھا اس کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتے ہیں جی جیسے ہی دفناتے ہیں زمین باہر پھینک دیتی ہے۔ تو امام بخاری اس حدیث کو حضور کے معجزات کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ حضور کی یہ نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا۔ کاتب وہی تھا، وہ کہتا تھا حضور کو تو کچھ نہیں آتا، میں جو لکھتا ہوں وہی بن جاتی ہے۔ تو حضور نے کہا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب یہ بھی صحابی تھا، عام صحابی نہیں تھا، کاتب وہی تھا، مرتد ہو گیا حضور کی زندگی میں۔ استغفر اللہ تو بولی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1399 اور 1400 اور مسلم میں 124۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے، قبائل مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، کچھ مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے۔ یہ حدیث شروع ہی اس سے ہوتی ہے قبائل مرتد ہو گئے۔ تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک تو مسلمان تھے، وہ مرتد ہو گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف قتال کیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 95A اور B زکوٰۃ سے متعلق اس میں ڈیٹیل سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور کہا کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے مال میں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں تیسری حدیث ہے، سنن دارمی کے مقدمے میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 91 نمبر، اور المستدرک للحاکم میں 8518۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، یعنی فتح مکہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل جائیں گے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وہ فوجوں کی فوجیں کیوں ہو رہی تھی؟ ایک قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کر لیا، باقی سب نے کہا پیچھے اس امام کے۔ جس طرح یہاں بھی چودھری ڈیسیڈ کرتا ہے جی اس دفعہ نون لیگ کو ووٹ ڈالنی ہے، اس دفعہ پی ٹی آئی کو ڈالنی ہے، اس دفعہ پیپلز پارٹی کو، پیچھے سارے مزارے ادھر ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو قبائل کے سردار مسلمان ہو رہے تھے، فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں قبائل جب مرتد ہوئے تو فوج در فوج لوگ مرتد ہو گئے۔ صحابہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا تھا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4625، مسلم اور 6576 اور مسلم میں 5978 اور 7201۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بخاری میں 10 طرق ہیں کم از کم۔ تو میں نے بخاری اور مسلم دونوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں آپ کو، کم از کم دو حوالے دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ کو میرے حوض کوثر پہ لایا جائے گا۔ یہ پکڑ کے جو یہ بعض اہل حدیث بیچارے بریلوی دیوبندیوں پہ یہ حدیث لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعتیوں کے بارے میں ہے، تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کے بارے میں، تعویل عام میں چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جو بھی برے اعمال کرے گا وہ بھگتے گا۔ وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ میرے صحابہ کو حوض کوثر پہ لایا جائے گا
اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، یا میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، میں انہیں حوض کوثر سے جب مشروب پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر بخاری اور مسلم کی وہ جو میں نے حوالے دیے انہی میں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، پھر میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، جو سورۃ المائدہ کی آخری رکوع کے اندر آتا ہے وہ آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا، معافی وغیرہ کوئی نہیں جو مرتد ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں بھی حضرت عیسیٰ کی طرح یہی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب تیرا اور ان کا معاملہ ہے، میں ان سے بری ہوں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور یہ جو میں نے تعویل کی ہے یہ تعویل نہیں ہے، یہ اس کی تشریح ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3447، بخاری 3447، بخاری 3447، یہی اصحابی اصحابی والی حدیث ہے۔ اس کے اینڈ پہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے۔ تو بخاری کے راوی نے خود بتا دیا کہ یہ پہلے صحابہ تھے بعد میں مرتد ہوئے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور اسی بخاری اور مسلم میں ایک طرق میں پھر یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اینڈ پہ وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کبھی بھی اسلام سے الٹے قدم نہ پھریں۔ اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بھائیو اسی لیے ہم اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ، اہل سنت ایز اے فرقہ نہیں، فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے، ہم مسلمان ہیں منہج کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، بڑی مشہور حدیث، جامعہ ترمذی میں 2676، سنن ابی داؤد میں 4607، سنن ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث، مسند امام احمد میں بھی موجود، المستدرک للحاکم میں موجود، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الوداعی گفتگو کر رہے تھے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، دین میں نئی نئی بدعتیں داخل ہوں گی، ان سے بچنا، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اگر گمراہی سے بچنا چاہو گے تو۔ الحمدللہ۔ اور وہی ہوا، مرتدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سامنے آئے اور انہوں نے اسلام سے روگردانی کی۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر کا دور پھر بھی سکون سے گزرا، حضرت عثمان کے دور میں وہ مرتدین تو نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، لیکن ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی تھی، اختلاف رائے ان کا درست تھا، لیکن جس لیول تک وہ پہنچے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا، ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ یہ حدیث یہاں پر آ کر معاذ اللہ کوئی پنکچر نہیں ہو گئی، یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، حضرت علی تک بھی، وہ بھی خلفاء راشدین ہیں، کیونکہ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اور وہ راوی حضرت سفینہ کہتے ہیں گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ یہ وہی حدیث ہے جس کا میں حوالہ پہلے دے چکا۔ اسی حدیث میں علیہ السلام کا لفظ ابو داؤد اور ترمذی نے استعمال کیا ہے۔ تو راوی کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ پارٹی ہے، حضرت امیر معاویہ اس وقت خلیفہ تھے، یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا،
انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اور مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق ہے. یہ اس حدیث میں ہے جو میرے ریسرچ پیپرز پہ بھی لکھی ہوئی ہے. میں وہ تعارف بھی انشاءاللہ یہاں پر کروا دیتا ہوں. چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے جنگ نہروان ہو، تینوں مخالفین اگرچہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث تمام جنگوں کے بارے میں مولا علی کے حق میں موجود ہیں. وہ پورا ایک چیپٹر ہے، 3 گھنٹے چاہیے. میں نے الحمدللہ وہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے. 7 لیکچرز میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آج کا لیکچر یہ 8واں ہو جائے گا ان ایشوز کے اوپر. اب یہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 لیکچر پورے ہو گئے. وہ 7 لیکچرز اہل سنت پاک .com پہ موجود ہیں اور 2 ریسرچ پیپر ہیں. نمبر 1 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 3 MB کی فائل ہے صرف 4 پیجز کے اوپر. اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور یہ اہل سنت کی متفقہ کتابوں سے یہ 50 احادیث ہیں. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور الحمدللہ ہمارے اسلام آباد میں ایک بھائی نے اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر دی ہے. تینوں زبانوں کے اندر یہ انٹرنیشنل پمفلٹ بن چکا ہے. اہل سنت پاک .com پہ 2.5-3 MB کی فائل ہے، کسی بھی زبان میں اپلوڈ کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. تو میں یہ آپ کو تینوں زبانوں میں عربی، اردو اور انگلش کے اندر وہ ریسرچ پیپر بھیج سکتا ہوں. انہی 50 احادیث میں سے ایک حدیث کے اوپر میں نے آج کی گفتگو مکمل کرنی تھی لیکن ابھی 10-15 منٹ اور لگیں گے. بھائیو ایک دفعہ دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور ملوکیت میں، اور اس کے بعد بھی بنو امیہ کے دور میں مسلسل 60 سال تک ممبروں پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ جتنی احادیث کے میں حوالے دوں گا، صرف حوالے دوں گا، بیان نہیں کروں گا. یہ ان 50 احادیث میں موجود ہیں جس کا میں نے تعارف کروایا. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک .com پہ عربی میں، انگلش میں، اردو میں، تینوں زبانوں میں یہ میرا ریسرچ پیپر الحمدللہ موجود ہے. اس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 اور 6229. اور یہ جو مسلم کا 6229 ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے اشارتاً 3703 بخاری میں. سنن نبی داؤد میں 4648 اور 4650 سنن نبی داؤد میں. اور یہ 4650 وہ ترک ہے جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی اور حضرت امیر معاویہ نے ان کو ممبر پہ بٹھایا. کیونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا دلوائی ہو. ہاں ان کے دور میں دی جاتی تھیں تو انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ ظاہر سنیت کے مقدمے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھجوائی کہ آپ اس پہ صحت کا حکم لگا چکے ہیں. اور شیخ البانی بھی صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 4650 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 نمبر حدیث کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر چڑھا کر حضرت علی پر لعنت کروائی. اور وہاں پر پھر سعید ابن زید تڑپ اٹھے جو پہلے 10 صحابہ میں سے تھے، حضرت عمر کے بہنوئی 10 مبشرہ میں سے. انہوں نے کہا او ظالم مغیرہ، تو جنتی شخص کو گالیاں نکالتا ہے. پھر انہوں نے 10 مبشرہ والی وہاں حدیث سنائی اور وہاں سے چلے گئے. والعیاذ باللہ. مسند امام احمد میں 1629، مسند ابی یعلا میں 7013 نمبر حدیث. یہ ساری میں نے احادیث حوالے کے طور پہ پیش کی، 50 احادیث میں موجود ہیں. mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے اور سرچ پیپر آپ منگوا سکتے ہیں. سافٹ کاپی بھی، ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے. بہرحال یہ بدعت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو بنو امیہ میں اسی طریقے سے تھے جیسا کہ آل فرعون میں موسیٰ، انہوں نے آ کے یہ بدعت ختم کی
اور پھر وہ آیت خطبے میں داخل کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو حضرت علی پر لعنت کرے گا اسے میں پھر کوڑے لگواؤں گا. مفتری ہے وہ، جھوٹا ہے. اسی لیے اہل سنت اور اہل تشیع پہلی صدی کا مجدد سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ المتوفی 101 ہجری ان کو مانتے ہیں. صرف 38 سال کی عمر میں ان کو بنو امیہ نے شہید کر دیا زہر دے کر. 36 سال کی عمر میں خلیفہ بنے اور تقریباً 38.5 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے. میری ابھی عمر جو ہے وہ 38 سال نہیں ہوئی، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی چھوٹی عمر میں. اور مشرق و مغرب میں 3 براعظموں میں ان کی حکومت تھی، اور پیوند والا لباس پہنتے تھے، اور لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں جب وہ مسجد نبوی میں آتے تھے کہ 3 براعظموں میں اس کے مقابلے کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور اس کی عاجزی کا یہ حال ہے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ بدعت ختم کی. اسی لیے اہل سنت اور اہل تشیع ان کو قدر کی نگاہ سے الحمدللہ دیکھتے ہیں. اور اب یہ دیکھ لیں برکت، میں اس میں اہل سنت کو 100/100 نمبر دیتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہو. ہمارے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا اس کے علاوہ جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے سب ان کی مسجدوں میں اگر 3 خلفاء کے نام لکھے ہیں تو چوتھے سیدنا علی کا بھی نام لکھا ہوتا ہے. اور الحمدللہ آج دنیا میں کوئی سنی نہیں جو حضرت علی پر لعنت کرتا ہو. یہ الحمدللہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے. جبکہ اس کے برعکس اہل تشیع میں ایسے رافضی موجود ہیں جو صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں. اس حوالے سے اہل سنت بازی لے گئے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک حدیث ہے جو میں نے بیان کرنی تھی آخر میں. انہی 50 احادیث میں سے اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ نے بھی صحیح کہا. مسند امام احمد میں 1629 اور سنن ابی داؤد میں 4650. اب یہ پرٹیکولر حدیث میں اہل تشیع کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں نے آخر میں جو 5 پوائنٹس ان کے حوالے سے بیان کرنے ہیں مختصر سے 5-7 منٹ میں، اس کے لیے گراؤنڈ بن جائے. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان سے ملنے کے لیے سعید ابن زید آئے. یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، مسند امام احمد میں بھی، ابو داؤد میں بھی میں حوالہ دے چکا. مسند احمد 1629، ابو داؤد میں 4650. سعید ابن زید ان کو ملنے کے لیے کوفے کی جامع مسجد میں آئے، بڑی جامع مسجد میں. تو وہ بڑی سی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، سعید ابن زید کو، جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، اور یہ 10 مبشرہ میں بھی شامل ہیں. وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ایک مجلس میں دی گئی. تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا، قیس بن علقمہ. تو اس نے اشارے کنائے پہ کسی شخص کو گالیاں دینی شروع کی اور کسی پر لعنت کرنی شروع کی. تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ یہ شخص کس کو گالیاں نکال رہا ہے مسجد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا علی کو نکال رہا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو سعید ابن زید تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، 3 دفعہ. تو نبی کا صحابی ہو کر ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں جگہ دیتا ہے جو ایک جنتی صحابی پر لعنت کر رہے ہیں. مغیرہ کان کھول کر سن، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دوں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو. میں نے یہ بات خود سنی، میرے دل نے محفوظ کی. میں ڈرتا ہوں کوئی میں نے جھوٹ بولا تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ سعید تو نے یہ بات میری طرف کیوں منسوب کی. میں ڈرتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بندوں کے بارے میں فرمایا تھا. عبد الرحمن بن عوف والی جو روایت ہے ترمذی میں، اس میں 10 بندوں کا ذکر ہے. اس میں 10ویں جو ہیں ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. اس میں 9 بندوں کا ذکر ہے. 9 بندوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ.
حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لیا سعید ابن زید نے، اور کہا کہ تو علی کو گالیاں نکال رہا ہے، وہ جنتی، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 8 بندے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور اگر میں چاہوں تو 9ویں کا نام بھی بتا دوں۔ پھر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ آپ اس 9ویں کا بھی نام بتائیں کہ وہ 9واں شخص کون تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9واں شخص میں تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے۔ ان کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور جب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں اور قسمیں دی گئیں تو پھر انہوں نے کہا وہ 9واں شخص میں تھا۔ اور پھر فرمایا مغیرہ اور اس کے ساتھیوں سن لو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قتال اور جہاد میں شامل ہوا یہاں تک کہ اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، اب تم لوگ اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی پالو 950 سال، کبھی بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ مولا علی کو تم گالیاں دے رہے ہو جو جنتی شخص ہے، عام صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم لوگ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں شریک ہوا اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آخری 5-7 منٹ میں وہ 5 علمی پوائنٹس مختصر سے اہل سنت اور خصوصاً اہل تشیع بھائیوں کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں 5 تن پاک کی نسبت سے، 5 تن پاک جسے ہم کہتے ہیں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 ہے، اور اس کی راویہ بھی اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں۔ وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی طرح کی ہانڈی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو لیا، پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدنا حسن آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدنا حسین آئے، یہ 5 ایک چادر کے نیچے۔ ہم تو 5 تن پاک، شرک سے پاک، سب تن پاک ہیں، جو بھی اہل ایمان ہے ہم سب کو پاک سمجھتے ہیں، یہ 5 کی خصوصیت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، بے شک اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ ہے وہ 5 تن پاک کی نسبت، جو یہ 5 پوائنٹس میں بیان کرنے لگا ہوں۔ 5 گزارشیں، میں اس کو اب پوائنٹس کی بجائے گزارش کا نام دے رہا ہوں۔ پہلی گزارش کہ بھائیو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بنے۔ مولا علی کو خوارج نے نہروان کے مقام پر کافر کہا، اور سنن نسائی الکبریٰ اٹھا کر دیکھیں، اس کا جو خصائص علی والا چیپٹر ہے اس میں لاسٹ باب ہے خوارج کے ساتھ مناظرے کا بیان، جو عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے بھیجا 6000 خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے۔ جب وہ وہاں گئے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان کو کہا، مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا، حالانکہ وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ اور وہاں پہ جب مناظرہ ہوا تو 6000 میں سے 2000 حضرت علی کے ساتھ آ ملے، 4000 کے خلاف قتال ہوا اور وہ سب قتل ہوئے۔ حضرت علی کی طرف سے 2 یا 3 لوگ شہید ہوئے۔ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے، بخاری میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جنگ نہروان کا۔ تو مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ساتھیوں نے کہا یہ آپ کو کافر سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی نے جب ان کے جنازے پڑھائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ نہیں؟ جنازے میں دعا نہیں ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا؟ یہ حضرت علی کا درس تھا کہ اپنے مخالفین جو تمہیں کافر بھی کہیں نا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ بہرحال ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔
ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. تو میں یہاں پر وہ جملہ بولوں گا کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے، اور جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے. آج شیعان علی ہم ہیں، الحمدللہ ہم ہیں شیعان علی صحیح، کہ جو مولا علی کی سنت پر چلنے والے ہیں، کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، وہ نہ ہمارے محدثین نے ڈالا، ورنہ تو سب سے پہلے یہ تو بخاری مسلم ہی ساری فارغ ہو جائے گی. یہ ساری حدیثیں تو میں نے وہاں سے بیان کی ہیں. اب مولوی چھپاتے تھے تو اب میں نے اگر وہ دریافت کر لی ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے وہ بخاری مسلم پہ بھی لگایا جائے. وہ منصف مزاج لوگ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچائی الحمدللہ. تو ہم تو ہیں الحمدللہ علی کے ماننے والے، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں، ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. دوسری گزارش بھائیو، بنو امیہ کے کرتوتوں کا جو انہوں نے حرکتیں کی، اس کا کوئی تعلق سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی نے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان تینوں کی بیعت کی اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں. جب مولا علی نے بیعت کر لی تو پیچھے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کامل الایمان انسان اور کون ہو سکتا ہے. لہذا یہ بالکل پراپوگنڈا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں، حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں. حضرت عثمان کے جو گورنر تھے اس میں بھی حضرت عثمان کو سزائیں دیتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے وہ شراب پی کے نمازیں پڑھاتے تھے، اور وہ ایک دردناک حقیقت ہے. انہی کی وجہ سے حضرت عثمان پھر شہید ہوئے، لیکن حضرت علی آخری وقت تک حضرت عثمان کے ساتھ رہے، انہیں سمجھاتے رہے. تو یہ بالکل پراپوگنڈا ہے جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں کیا جاتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے پراپوگنڈا ہے جس طرح اہل تشیع کے بارے میں اہل سنت میں چند جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ 40 پارے کہتے ہیں. آج تک کسی نے شیعہ کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھا ہی نہیں، نہ ایران سے چھپا ہوا قرآن کہ بھی ہم پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سپارے وہی ہیں کہ نہیں. سپارے تو خیر بعد میں ڈویژن ہوئی. سیم قرآن ہے، یہ سعودی عرب سے چھپتا ہے، اور یہی ریڈ پرنٹنگ، ریڈ جو کور کے ساتھ، جلد کے ساتھ، یہی قرآن جو طلحہ یاسین شام کے رائٹر کا لکھا ہوا وہ ایران سے بھی چھپتا ہے. پاکستان میں بھی آپ شیعہ کے مدرسے سے جا کے قرآن لے لیں، سیم قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. بالکل اس طریقے سے اہل سنت کے ہاں جب پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اہل تشیع کے ہاں بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس کی پوری تحقیق الحمدللہ ہو چکی ہے. اس حوالے سے بنو امیہ کے کرتوتوں کا نتھنگ ٹو ڈو ود ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. تیسری گزارش، تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا بغیر اس کے دیکھے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر یہ شیعہ کے جو عام ذاکرین، رافضی جو ذاکرین ہیں جاہل قسم کے، محرم کے دنوں میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے اوپر وہ دروازہ پھینکا، ان کے گھر کو آگ لگائی، وہ شہید ہو گئی، ان کا حمل بھی ضائع ہوا والعیاذ باللہ تعالی. یہ جس خبیث راوی نے یہ روایت بیان کی ہے اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش، المتوفی 140 ہجری، تابعی تھا لیکن پکا کذاب تھا. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ نقل کیا ہے، یہ پکا کذاب تھا. اس کی حدیثیں محدثین نے ایکسیپٹ نہیں کی ہیں، اور ایون اہل تشیع کے محدثین کے ہاں بھی یہ جھوٹا راوی مانا جاتا ہے جس نے یہ ساری سٹوری گھڑی ہے. اب یہ سٹوری چونکہ مطلب کی تھی لہذا وہ اہل تشیع میں جو رافضی ٹائپ کے لوگ ہیں، غالی رافضی، انہوں نے لے کے تو بیان کیا اور یہ کیش کروانا شروع کیا، حضرت عمر پر یہ تھوپنا شروع کر دیا والعیاذ باللہ تعالیٰ. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. جب راوی جھوٹا ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ابان بن ابی عیاش لعنت اللہ علیہ. چوتھی حدیث، چوتھی گزارش وہ ہے بھائیو، دور حاضر کے ایک انتہائی بڑے عالم ہیں، اگرچہ مجھے کچھ چیزوں سے میں ان سے اختلاف بھی ہے، بہرحال ایک بہت بڑے اہل تشیع کے عالم ہیں، حسین الامینی. ان کی کتاب 2003 میں ایوارڈ اس کتاب کو ملا. اس کتاب کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، جو اہل تشیع نے اپنا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، ہم صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ہم صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں. تو انہوں نے تمام چیزوں کا ڈینائی کیا، اور جو روایتیں تھیں وہ کہا یہ ساری مردود روایتیں ہیں. اس طرح کی روایتیں تو سنیوں کے ہاں بھی ملتی ہیں، جھوٹی روایتیں. تو اگر ہمارے ہاں موجود ہے تو آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح، یہ روایتیں ہمارے ہاں صحیح نہیں ہیں، ہم نہیں ان کو صحیح مانتے. مثلا سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی تھی تو بکری جو ہے وہ قرآن پاک کے کچھ صفحے کھا گئی.
جو یہ اکثر مشہور کیا ہوتا ہے شیعہ کے بارے میں، یہ روایت تو اہل سنت کیا ملتی ہے، روایت بھی صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ یہ تو نہیں قرآن غائب ہو گیا اگر چند صفحے بکری نے کھا لیے تو، وہ تو صحابہ کے سینوں میں تھا، حضور کے سینے میں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تو کئی بار یہاں پہ بھی معاذ اللہ کئی قرآن پاک جو ہیں وہ گٹر میں بھی مل رہے ہوتے ہیں، کتنے صفحے جو ہیں وہ ابھی یہ دریا جب یہ ابھی سیلاب کے بعد اترے گا تو آپ دیکھیں گے کتنے جو ہے صفحے جو ہیں یہاں پڑے ہوں گے کنارے پہ، تو اب یہ تو نہیں کہ قرآن ضائع ہو گیا. تو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ صرف پراپوگنڈا ہوتا ہے. تو یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں یہ کتاب خریدیں. شیعت کا مقدمہ حسین الامینی صاحب کی کتاب ہے، یہ کسی بھی شیعہ آپ کو مکتبے سے مل جائے گی، یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، تقریباً 400 صفحات پہ، بہت مزے کی کتاب ہے. اس میں آپ کو ساری یہ مسکنسیپشنز انشاءاللہ اہل سنت کی بھی دور ہوں گی، اور اہل تشیع کو خود پتہ چلے گا کہ جناب یہ ہمارے تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمیں ذاکرین نے وہ پیسے لے کے پتہ نہیں کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں. اور آخری پوائنٹ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اثنا عشری ہیں ان کو چاہیے کہ ایران کے جو اثنا عشری علماء ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ رکھیں، خصوصاً وہاں سے جو قم یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں لوگ، جیسے ثاقب اکبر صاحب جیسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک، اور وہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ایسے لوگ جو ہیں جو اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے، ایسے لوگوں کی صحبت کریں اور یہ لرن کریں کہ یہ دنیا کے اندر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایسا گندا کلچر ہے، یہاں سنی بھی عجیب و غریب ہیں اور یہاں کے شیعہ بھی عجیب و غریب ہیں. ایران کے شیعہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے ثبوت میں جو مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 ایرانی فلمیں ہیں ڈبنگ ہو کر اردو میں آ چکی ہیں. پہلی فلم ہے امام علی علیہ السلام، 22 قسطوں پر مشتمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری 10 سال اس میں فلمائے گئے ہیں. حضرت علی کو انہوں نے دکھایا نہیں، خلفائے راشدین کو بھی نہیں دکھایا، باقی سارے انہوں نے کریکٹرز دکھائے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے اس پوری فلم کے اندر مقدمہ ہی یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے، جسے سپائل کر دیا تھا حضرت عثمان کے چند گورنروں نے. حضرت عثمان نے نہیں، حضرت عثمان کو حضرت علی سمجھاتے تھے، پھر وہ ان گورنروں کو چینج بھی کرتے تھے، لیکن آخری وقت تک حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھ رہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا، دوسری فلم ہے مختار ثقفی پر 40 قسطوں پر مشتمل، جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا، مختار ثقفی. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب سلمان ابن سرد صحابی جو کوفے میں تھے، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید کو انہوں نے زبردستی خلیفہ بنا دیا تو وہ انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا. ان کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ کچھ دوست لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کے راوی ہیں وہی سلمان ابن سرد جنہوں نے کوفے میں یہ سارا علم بلند کیا تھا اور حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیں، کہ میر معاویہ نے وہ اپنا عہد توڑ دیا ہے جو 5 انہوں نے عہد کیے تھے حضرت حسن کے ساتھ صلح کرتے ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ ممبروں پر گالیاں نہیں دی جائیں گی صحابہ کرام کو، اور اس طریقے سے شیعان علی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ان کے مرنے کے بعد خلافت کو شورا کے اوپر چھوڑا جائے گا. انہوں نے مخالفت کی ہے. اب آپ امت کے سردار بن کر سامنے ہیں. ان کے خط پر گئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو 40 قسطوں پر مشتمل یہ مختار ثقفی والی جو فلم ہے اس کا بھی اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کس طریقے سے اثنا عشری جو ایران کے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہاں کے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.